السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 30 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیات میں بات ہو رہی تھی منافقین سے متعلق، مشرکین سے متعلق، کفار سے متعلق، ان کی جو ذہنیت ہے، ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، ان کی جو نفسیات ہے۔ قرآن کریم ان سب چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہے، ڈسکس کر کے سمجھا رہا ہے، واضح کر رہا ہے کہ ان چیزوں سے سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو کہ اس طرح کے لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ چیزیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، تاکہ انسان سبق حاصل کریں، وہ غلطیاں نہ دہرائیں جو انہوں نے کی۔ تو یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ قرآن کریم کا عملاً انکار کرنے والوں سے متعلق اب اس آیت میں واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں کس طرح سے ساری زندگی اللہ کی کتاب کے خلاف گزارتے ہیں، اس کو حق نہیں سمجھتے، قصے کہانیوں کی کتاب سمجھتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ آخرت میں جب جائیں گے تو پھر وہاں پر جو ان کا حشر ہوگا، جو سوال جواب ہوگا، وہ اس کی تفصیل قرآن کریم اس آیت کے اندر بیان کر رہا ہے۔ پچھلے آیات کے اندر بھی یہ چیز آئی کہ جب وہ تباہی کی آگ پر کھڑے کیے جائیں گے، تو اسی چیز کو آگے لے کر یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے۔ اس آیت کے اندر انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، سب وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، بھلے منہ سے انکار نہ کرتے ہوں، عملاً انکار کرتے ہوں، عملاً تکذیب کرتے ہوں، بھلے منہ سے کہتے ہوں کہ ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم کتاب اللہ کو برحق سمجھتے ہیں، لیکن ان کا جو عمل ہے وہ اس کے خلاف۔ یہ سب لوگ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 30۔ الفاظ ہے وَلَوْ تَرَا، اے رسول اگر تو قیامت کے منظر کو دیکھ سکتا۔ اس قیامت کے منظر میں کیا چیز قرآن کریم کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کہہ یہ رہا ہے اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب وہ لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ پیچھے انہی لوگوں کی بات ہوئی ہے کہ جب وہ اپنی تباہی کی آگ پر کھڑے کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر جو مکالمہ ہو رہا ہے اس کو غور سے سنیے گا۔ یہ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے پیچھے ان کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، تو اگر وہ لیکچر پچھلے نہیں سنے تو وہ اب ان کو سنیں، اس سے پھر ایک جو ربط ہے وہ قائم ہو جائے گا، آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ تو جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو اس وقت الفاظ ہیں کالا، تو اللہ کہے گا۔ اللہ کیا کہے گا؟ الفاظ ہے کہ الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ اشارہ قرآن کی طرف ہے کہ کیا یہ قرآن حق نہیں ہے؟ اب یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ وہ جو مشرکین ہوں گے، وہ جو منافقین ہوں گے، جو قرآن کی، اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والے ہوں گے، جھٹلانے والے ہوں گے، اب ان سے یہ سوال کیا جائے گا قیامت کو کہ کیا یہ حق نہیں ہے، یعنی یہ کتاب حق نہیں ہے؟ اب اس کا وہ جواب دیں گے کیا؟ قالو، تو وہ کہیں گے جنہوں نے زندگی میں قرآن کی آیات کی، اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کی، تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، قرآن کی آیات کو داستانیں، پچھلے لوگوں کی داستانیں کہا، پچھلے لوگوں کی کہانیاں کہا، تو وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ایک لفظ، بلا، ہاں کیوں نہیں،
جب اللہ کہے گا کہ کیا یہ قرآن حق نہیں ہے تو اس کے جواب میں وہ کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں، حق ہے۔ اب یہ ان کا جواب ہوگا، لیکن یہ جواب ان کو وہاں پر کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، کیونکہ مہلت کا وقفہ نہیں ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد کہ ہاں کیوں نہیں، حق ہے، اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے؟ وَرَبِّنَا، ہمیں ہمارے رب کی قسم یہی حق ہے۔ اب یہ دیکھیں وہاں پر یہ بات کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں ہمارے رب کی قسم یہی حق ہے، یہ قرآن ہی حق ہے۔ تو یہ قرآن کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ یہاں پر قرآن کی طرف اشارہ کر کے بات کی جا رہی ہے۔ تو اس پر پھر اللہ کہے گا، الفاظ ہیں قالا، وہ اللہ کہے گا، کیا کہے گا؟ الفاظ یہ ہیں کہ فذوقوا العذاب، پھر تم عذاب کا مزہ چکھو۔ تم کہتے ہو نا کہ ہمیں ہمارے رب کی قسم یہی حق ہے، تو پھر اس حق کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا تھا؟ جب ہم بار بار اس قرآن کے اندر تمہیں وارن کر رہے تھے کہ ہمارے قوانین جو سراسر تمہاری بہتری کے لیے ہیں، تمہاری فلاح کے لیے ہیں، تمہاری کامیابی کے لیے ہیں، تم ان کی خلاف ورزی نہ کرو، ان کے مطابق اپنی زندگی کا نظام بناؤ، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارو، تو اس وقت تم ہماری آیات کا انکار کرتے رہے، اور آج تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں ہمارے رب کی قسم ہے یہی حق ہے، تو آج یہ کہنا فائدہ نہیں دے گا تمہیں۔ جب فائدہ تھا تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس وقت تم اس سے منہ موڑ کر زندگی گزارتے رہے، قرآن سے منہ موڑ کر تم اپنی مفاد پرستیوں کی راہوں پر چلتے رہے، اس کی کسی وارننگ کے اوپر تم نے توجہ نہیں دی۔ تو آج تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں ہمارے رب کی قسم یہی حق ہے، تو آج یہ کہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے پھر ان سے کہا جائے گا کہ پھر تم عذاب کا مزہ چکھو۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے تو ہم اپنی کتاب کے اندر تمہیں سمجھا رہے تھے کہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی سے بچو، اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے جو تباہ کن انجام ہیں ان سے بچو، ان سے ڈرو، لیکن تم نے اپنی زندگی اللہ کے قوانین کے خلاف گزاری، اپنی مفاد پرستیوں کی راہوں پر چلتے رہے، اپنے مفادات کو دیکھا، اپنے انفرادی خواہشات، نظریات، انہی کے مطابق تم چلتے رہے۔ تو پھر اب ٹھیک ہے، اپنی اس جو تم نے جرائم کی دنیا میں ان کا مزہ چکھو، اپنے ہی جرائم کے نتیجے میں جو عذاب ہے اس کا تو تمہیں مزہ چکھنا پڑے گا۔ آیت کے آخر میں ہے، پھر وجہ بتا رہا ہے، اس کی لاجک بتا رہا ہے کہ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں، کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ تم اس کا مزہ چکھو۔ اب اس کی وجہ بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے؟ بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تم اس حق سے انکار کرتے تھے، اس وجہ سے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اب تم عذاب کا مزہ چکھو، کیونکہ تم اس دنیا کی زندگی میں تم اس حق سے انکار کرتے رہے۔ اگر اس حق کو اپناتے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے، اپنا نظام بناتے، اس کی اطاعت کرتے، تو آج تمہیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا، آج تمہیں یہ عذاب دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ تو آج جو ہے، آج تو حتمی فیصلہ ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب جو کچھ کیا ہے اس کا تو نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ تو چکھو اپنے جرائم کا عذاب، چکھو۔ یہ چیز کہی جا رہی ہے اس آیت کے اندر، بڑی قابل غور ہے یہ آیات۔ قرآن کریم جو ہے یہ اس سے بڑی کتاب انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی تعلیم و تربیت کے لیے اور کوئی نہیں۔ اگر اس سے تربیت نہیں ملتی آپ کو، آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، اگر
اس کو آپ جامع اور مکمل کتاب سمجھ کر اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، سبق حاصل نہیں کرتے، تو پھر دنیا کی جو کتابیں ہیں وہ تو پھر ان سے تو نہیں ملیں گی یہ چیزیں، وہ تو قصے کہانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ وقتی طور پر وہ اچھی لگتی ہیں، دل بہلانے کے لیے تو بہت اچھی ہیں، لیکن جو صحیح تعلیم اور تربیت ہے وہ تو اللہ کی کتاب سے ہی مل سکتی ہے۔ اس کے نزدیک جاتے نہیں، کیونکہ اس میں کوئی مزے کے قصے اور افسانے نہیں ہیں، صاف سیدھے اصول بیان کیے گئے ہیں، وہ سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف بس یہ قرآن اور اس کے ساتھ کوئی اور چیز، کوئی روایات، کوئی پچھلے لوگوں کی چیزیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اس میں اللہ کے قوانین صاف واضح ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ جن انسانوں نے سمجھنا ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کریں گے، سبق حاصل کریں گے، اس سے تعلیم اور تربیت اپنی کریں گے، اپنی شخصیت کی نشو و نما کریں گے۔ تو جن لوگوں نے نہیں سمجھنا وہ تو پھر اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں، وہ تو اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس کو ثواب کی نیت سے کوئی چوم چاٹ رہے ہیں، کوئی دلہن کو نیچے سے گزار رہے ہیں، یا کوئی برکت کے لیے اس کو کسی میٹنگ میں پڑھ رہے ہیں، کسی نئے گھر میں یا کسی نئی دکان میں، یا مردے بخشوانے کے لیے اس کی کچھ آیتوں کا وہ اس کو تلاوت کر رہے ہیں، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ لوگ بھی اسی کیٹیگری میں ہوں گے، کیونکہ یہ عملاً تکذیب کر رہے ہیں۔ قرآن کریم ثواب کی کتاب ہے ہی نہیں، یہ عمل کی کتاب ہے، یہ سمجھنے کی کتاب ہے۔ یہ سمجھنا کہ اس کے پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے یا سننے سے ثواب ہوتا ہے یا برکت ہوتی ہے، یہ عقائد قرآن سے عملاً دور کرنے کے لیے وضع کیے گئے، تاکہ لوگ قرآن سے عملاً دور ہو جائیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات کہ قرآن نہ سمجھنا، ورنہ تو تم مرتد ہو جاؤ گے، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، یہ چیز کہتے ہیں نا۔ تو یہ اس لیے ہے تاکہ قرآن سے اتنا ڈرا دیا جائے کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہ رہے، اور اس سے منہ پھیر کے توجہ کس طرف دلائی گئی؟ روایات کی طرف، قصے کہانیوں کی طرف۔ وہ پھر ان کو گمراہی میں لیے چلی جا رہی ہے، دھوکہ میں لیے چلی جا رہی ہیں کہ یہ ریچولز کر لیں، یہ ورشپ کی چیزیں کر لیں تو جنت جو ہے وہ مل جائے گی۔ یہ جھوٹے دلاسے ہیں، جھوٹی تسلیاں ہیں، یہ دھوکہ ہے، اس سے باز آئیں۔ سمجھیں یہ چیز کہ قرآن کا جو آفاقی پیغام ہے، جو تمام انسانیت کے لیے ہے، اس کو غور سے سمجھیں اور اس کی روح سے اپنی شخصیت کی نشو و نما کریں، اپنے نظریات کی اصلاح کریں، اپنی آئیڈیالوجی کو اس کے مطابق کریں۔ قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔